بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پوئٹری کا پیپر کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم آج ماڈرن ڈرامہ کی طرف بڑھیں گے، اور ماڈرن ڈرامہ کو ہم مختلف اسپیکٹس کے حساب سے اسٹڈی کریں گے۔ ماڈرن ڈرامہ کے تین جو میجر اسپیکٹس ہیں، ریئلزم، نیچرلزم اور ایبسرڈزم، ان تینوں کے اندر سے ایک ایک ڈرامہ ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، ان تینوں کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ میں نے آج آپ کے ساتھ ایڈا گیبلر کے اوپر اسٹڈی مٹیریل شیئر کر دیا ہے، اور وہیں سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ لیں گے۔ یہ ریوائز مٹیریل ہے، اس میں کافی ساری چیزیں میں نے چینج کی ہیں، پرانے مٹیریل سے بالکل کافی حد تک یہ مختلف ہے۔ چونکہ ہم ڈرامہ کو سٹارٹ کر رہے ہیں، دوسری لٹریری جانرا ہے جو ہمارے کورس میں پرسکرائبڈ ہے، اور ماڈرن ٹرینڈ کے حساب سے اس کو اسٹڈی کرنا ہے، تو اس کے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ نالج ڈیولپ کرنے کے لیے میں نے کچھ انٹروڈکٹری پارٹ اس میں ایڈ کیا ہوا ہے، جس پہ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور پھر ہم آگے اپنے ٹاپک کی طرف پرسو کریں گے۔ تو بات کرتے ہیں ماڈرن ڈرامہ کے اوپر۔ زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں کروں، ایک شارٹ نوٹ میں نے دیا ہوا ہے کہ ڈرامہ دراصل ایک لٹریری آرٹ ہے جس میں کردار، پلاٹ اور ڈائلاگ ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ایکشن کے ذریعے اسٹیج کے اوپر پریزنٹ کی جاتی ہیں۔ ٹریڈیشنل ڈرامہ اور ماڈرن ڈرامہ کے درمیان جو مین ڈفرینس ہے وہ دراصل تھیم اور سٹائل کا ڈفرینس ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے گریک ڈرامہ کو اسٹڈی کیا تو وہ ڈرامہ ڈیانوسس کے فیسٹیول میں پریزنٹ کیا جاتا تھا۔ الزبیتھن ڈرامہ کو آپ نے اسٹڈی کیا رینیسنس موومنٹ کے ساتھ، رینیسنس ایلیمنٹس بھی اس کے اندر موجود تھے، اور وہ ڈرامہ ملکہ کے دربار میں پیش کیا جاتا تھا۔ ماڈرن ڈرامہ کی یہی خوبی ہے کہ یہ دربار سے نکل کے عام آدمی تک پہنچا۔ ٹریڈیشنل ڈرامہ کے اندر سپر نیچرل ایلیمنٹس ہیں۔ میں فرسٹ پیج پہ ہوں، اس کے سیکنڈ پیراگراف پہ بات کر رہا ہوں کہ ٹریڈیشنل ڈرامہ کے اندر سپر نیچرل ایلیمنٹس ہوتے تھے، فیٹ ہوتی تھی، رائٹ ڈیڈز ہوتی تھیں، جبکہ ماڈرن ڈرامہ جو وہ ریئلزم، ایبسرڈزم، نیچرلزم جیسے اسپیکٹس سے ڈیل کرتا تھا۔ مشہور جو ڈراماٹسٹ ہیں ماڈرن ایرا کے، ان میں ہنریک ابسن، جارج برنارڈ شاہ، ایلورڈ ایلبی اور آرتھر ملر کے نام زیادہ ریناؤنڈ ہیں۔ آرتھر ملر کو آپ نے پارٹ 1 میں امریکن لٹریچر کے اندر اسٹڈی بھی کیا۔ ان سارے مشہور ڈراماٹسٹ میں سے ہنریک ابسن کو ماڈرن ڈرامہ کا فادر بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دیتا ہوں، تھوڑا سا آئیڈیا آپ کے ذہن میں آ جائے اس سے ریلیٹڈ، کہ ایک ایٹیچیوڈ کے اندر ایک چینج آئی ہے کہ ماڈرن تھیٹر جو کہ مڈل آف 19 سینچری سے ڈیولپ ہونا شروع ہوا، تو کچھ نئے فلسافیکل آئیڈیاز ریئلزم اور نیچرلزم کے جو تھے، انہوں نے رومانٹک موومنٹ کے سبجیکٹیو ٹریڈیشنز کو ریپلیس کیا، یعنی کہ رومانٹک ایرا میں بھی ڈراماز لکھے جاتے تھے، آلدو کہ پوئٹری کی ایک پوئٹری زیادہ وہ پیک پہ تھی، لیکن ڈراماز بھی اس وقت پروڈیوس ہوئے۔ لیکن ماڈرن ڈرامہ نے جب ٹیک اوور کیا تو اس نے یہ سبجیکٹیو ٹریڈیشنز کو ریپلیس کر دیا اور ریئلزم اور نیچرلزم کو وہ لے کے آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسٹیج سٹائل جو کہ نارملی ایک صدی تک کمپلیٹلی ان چینج تھا، تو تقریباً اس کا ہاف جو ہے وہ ریڈیکل شفٹ میں چلا گیا، یعنی کہ ریڈیکلی شفٹ ہو گیا، تبدیل ہو گیا اسٹیج۔ رومانٹسزم جو ہے وہ ایک پری ڈومیننٹ آرٹسٹک موومنٹ تھی یورپ کے اندر۔ یہ اگلا پیراگراف ہے جس پہ بات کر رہا ہوں، چینج ان ایٹیچیوڈ کی ہیڈنگ کے نیچے، کہ رومانٹک موومنٹ جو پورے یورپ کے اندر پھیلی لیٹ 18 سینچری آنورڈ سے، تو اس کے اندر کیا تھا، انڈیویجول کے اوپر ایک انٹینس فوکس تھا، امیجنیشن، ایموشن کے اسپیکٹ کے حساب سے، اور وہ بیوٹیز آف نیچر کو انٹینسلی اپریشیٹ کرتے تھے۔ لیکن مڈل آف 19 سینچری کے بعد جو وہ رومانٹک جو ایمفیسس تھا ایموشن کا ریزن کے اوپر، اور اسی کے ساتھ ساتھ سینسز کا انٹلیکٹ کے اوپر، اس نے پھر رستہ دیا آبجیکٹیو اور سائنٹیفک وے کو، کہ تاکہ وہ ہیومن کنڈیشن کو آبجیکٹیو یا سائنٹیفک انداز میں ایگزامن کرے، انویسٹیگیٹ کرے انسان کے حالات کو۔
جب یہ سچویشن پیدا ہوئی تو کیا ہوا کہ کچھ فیکٹرز اس کے اندر جو تھے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے تھے. رومانٹسزم میں نے مڈل آف 19 سینچری کے بعد یہ سچویشن پیدا ہو چکی تھی کہ رومانٹسزم کو بھی اب ریپلیس کرنے دوسرا آ رہا تھا, نیا جو ٹرینڈ تھا, ماڈرن ٹرینڈ. تو بات کیا ہوئی کہ فرانس, جرمنی, پولینڈ, اٹلی اور آسٹرین امپائر کے اندر ریولوشنز کا سال ایک گزرا, جس کے اندر جو ہے نا وہ 1848 کے اندر ایک وائڈ اسپریڈ ڈیزائر پیدا ہوئی پولیٹیکل, سوشل اور اکنامک ریفارم کی. عوام کے اندر ایک جستجو پیدا ہوئی کہ سوشل, پولیٹیکل, اکنامک ریفارمز لائی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ 19 سینچری کے اندر انڈسٹری اور ٹریڈ میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس بھی ہوئیں, جس کی وجہ سے اس بلیف کو زیادہ طاقت ملی کہ سائنس جو ہے وہ انسان کے پرابلمس کو سالو کر سکتی ہے. مور اوور ورکنگ کلاس جو ہے وہ اتنی ڈٹرمن ہو گئی کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کرے, اور وہ پھر یونینائزیشن شروع ہو گئی, اسٹرائکس آ گئے, اسٹرائکس کے ذریعے پرنسپل ویپنز ان کے مار گئے. ورکنگ کلاس نے بھی مطلب اپنی طاقت کا مظاہرہ شروع کر دیا, انڈسٹریز بند کرنے, ہڑتالیں جو سرکار نے ہڑتالیں, جلوس, لاک ڈاؤن, دھرنے شرنے, یہ سلسلے بھی شروع ہوئے. سو پریگمیٹزم کی فیور میں آ کے لوگوں نے رومانٹک آئیڈیلزم کو جو وہ ریجیکٹ کر دیا. کامن مین نے دراصل جو ہے نا وہ اس نے ڈیمانڈ کیا کہ ایکشن کے ذریعے چیزوں کو ریکگنائز کیا جائے اور بلیو کیا جائے, یعنی کہ ایکشن کے ذریعے ٹو برنگ دس اباؤٹ ٹو ایکشن. سو انہی فیکٹرز نے دراصل دو میجر پولیٹیکل آئیڈیاز کے لیے رستہ کھولا. یہ جو فیکٹرز میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اس ہیڈنگ کے نیچے, چینج ان ایٹیٹیوڈ کے نیچے ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا تھا کہ اس نے پھر کیا کیا کہ ریئلزم اور نیچرلزم کے لیے رستہ ہموار کیا, اور اس سے کیا ہوا کہ تھیٹریکل پریزنٹیشن میں بھی ایک ریڈیکل چینج آئی. بات کرتے ہیں ابھی ریئلزم کے اوپر. یہ ایک موومنٹ یا ایک سٹائل تھا کہ فیملیئر تھنگز کو آپ اس طرح ریپرزینٹ کریں جس طرح ایکچولی وہ ہے, یعنی کہ اس طرح کا انداز ریئلزم کے بالکل جیسے چیز نظر آتی ہے ویسے ہی بیان کی جائے. تھیٹر کے اندر ریئلزم کیا تھا, ریئلزم تھیٹر کے اندر ریپرزینٹ کیا کہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ہیومن بیہیویئر کو آبزرو کیا جاتا تھا, اور اس نے جو ہے نا اس چیز نے یعنی کہ ڈائریکٹ آبزرویشن آف ہیومن بیہیویئر سے کیا ہوا کہ تھیٹر سوسائٹی کے لیے زیادہ یوزفل ہوا, کیونکہ اس نے سوسائٹی کے سامنے آئینہ لا کے رکھ دیا, حقیقت دکھانی شروع کر دیں. سو اس تھرسٹ کی وجہ سے ریئل پلے رائٹس جو ہے نا وہ پروڈیوس ہونا شروع ہوئے. کنٹمپریری سیٹنگ, بیک گراؤنڈز اور کریکٹرز کو استعمال کر کے کرداروں نے ریئلزم کو ہی استعمال کیا. سو ماضی میں جو پلیس تھے وہ اسٹیریوٹیپیکل یا میتھولوجیکل کریکٹرز کے اوپر ہوا کرتے تھے. اب جو ہے وہ ڈرامہ کے جو کردار ہیں وہ لوور کلاس, پور اور رچ سب کو جو ہے وہ انوالو کرتے تھے, اور ساتھ ساتھ ہر جینڈر کلاس اور ریس کو وہ انوالو کرتے ہیں. میں نے بتایا نا کہ ریئلزم جو سامنے نظر آتا ہے وہ سارا بیان کر رہا. تو اس اسٹائل کا جو مین کنٹریبیوٹر ہے وہ ہے ہینڈرک ابسن, اور ہمارے کورس میں اس کا ایک پلے بھی پرسکرائب کیا گیا ہے. یاد رکھیں اس کے پلے کے اندر جہاں ریئلزم ہے وہیں نیچرلزم بھی موجود ہے, یہ یاد رکھنا. یہاں میں نے اس کی بات بھی کی. اس کے علاوہ میں نے ایک پلے کے بارے میں تھوڑا سا بتا بھی دیا کہ ایک ماڈرن پلے رائٹ ہے ایڈورڈ ایلبی, جو اس کا یہ ورک ہے دا زو اسٹوری, وہ اس کو آپ ریئلزم کے پرسپیکٹو میں دے سکتے ہیں کہ اس پلے میں اس نے یہ چیز بیان کی کہ لوگوں نے کس طرح اپنے آپ کو سویلائزیشن کو بچانے کے لیے کنفائن کر دیا تھا. مثال کے طور پہ اس پلے کے اندر سینٹرل کریکٹر ہے جیری, ٹھیک ہے, یہ ایک پارک کے اندر جو ہے سویلائز مین کے ایک پارک میں وہ جب وہ واک کر رہا ہے جہاں پہ ایک سویلائز مین جو ہے نا وہ ایک پیٹر وہ نیوز پیپر پڑھ رہا ہے. جیری جو ہے وہ پیٹر کے ساتھ بات کرتا ہے بغیر کسی تعارف کے. کبھی وہ اس کی پرسنل لائف کے بارے میں پوچھتا ہے پیٹر سے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ پیٹر جو ہے اپنے ریئل ایٹیٹیوڈ کے بارے میں بتائیں, یعنی کہ وہ بغیر تعارف کے اس سے جب پوچھنا چاہتا ہے دراصل وہ چاہتا ہے کہ وہ بسٹ آؤٹ ہو جائے, ٹھیک ہے. تو مینس کہ جو وہ ساری چیز مطلب جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب کے اس کور کے نیچے جو چھپا ہوا پیٹر ہے وہ اس کے سامنے آ جائے.
جیری جو ہے دراصل تہذیب کے اس پنجرے میں تنگ قید ہو کے تنگ آ چکا تھا، اور وہ he did not want to talk little intimacy because he left lonesome. So he was lonely، تنہا تھا اور وہ دوست بنانا چاہتا تھا، مینس کہ وہ کتے کے ساتھ، اپنے لینڈ لاٹ کے کتے کے ساتھ ریلیشن بنانا چاہتا تھا، مطلب وہاں پہ تنہائی بھی ساتھ آپ کو ملے گی۔ آخر کار اس نے خود کو مار دیا، یہ کہانی اس نے بتائی۔ سو اس کانٹیکسٹ میں ہم یہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں ایلبرٹ ایل بی نے ریئلسٹک پکچر دکھائی جو ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ سویلائزیشن یا لوگوں کو انٹروورٹ بنا دیتی ہے، اور اس دنیا کے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اس سویلائزیشن کو، اس طرح کی سو کارڈ سویلائزیشن کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تھا فرسٹ پیج جس پہ میں نے بات کر دی۔ ابھی میں سیکنڈ پیج پہ بات کروں گا نیچرلزم پہ، کہ نیچرلزم کیا چیز ہے، جہاں وہ ریئلزم ہے کہ جیسے چیزیں نظر آتی ہیں اسی طرح ان کو بیان کیا جائے۔ نیچرلزم ہے کہ ٹریٹنگ سبجیکٹ میٹر دیٹ پریزنٹس تھرو والیوم آف ڈیٹیلز ڈٹرمنسٹک ویو آف ہیومن لائف اینڈ ایکشنز۔ دراصل جو ہے نا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ٹیکنالوجی اور سائنس نے سوسائٹی کو ایز اے ہول اثر انداز کر دیا تھا، اور کیسے جو ہے نا اس نے انڈیویجولس کے اوپر جینیٹکس افیکٹ ڈالے تھے۔ ہینرک ایبسن کے پلے کے اندر نیچرلزم رائٹنگ ملتی ہیں، خاص طور پہ ڈال ہاؤس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، جہاں پہ جو ہے نا مین اور سوسائٹی دونوں جو ہے نا وہ عورت کے اوپر ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ دکھاتا ہے کہ نورا جو ہے اس کو آرڈر کیا گیا کہ وہ اپنے باپ کو، اپنے چائلڈ شی واز آرڈر ٹو لسن اینڈ ڈومینیٹڈ بائی ہر فادر، کہ باپ کو اس نے سننا ہے، یعنی کہ اپنی شادی کے بعد، شادی سے پہلے باپ کی ڈومینیشن کی تھی اندر تھی، اور شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ کی ڈومینیشن میں۔ سو وہ اس کی پرمیشن کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس کے اندر کوئی ول، کوئی رائٹ نہیں تھا، سو تاکہ وہ خود سے کچھ کر سکے۔ اور جب اس نے کچھ اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی کیا تو اپنی مرضی سے کچھ اس نے ہسبینڈ کے لیے کیا تو اس کو گلٹی کنسیڈر کیا گیا۔ یعنی کہ عورت جو تھی، اس پلے کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ سپریسڈ ہے، مینس کہ اس کو دبایا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، کہ سوسائٹی نے، یعنی کہ اب یہاں پہ بھی چیزیں، یعنی کہ جیسے وہ دکھاتا ہے کہ ڈیٹیل ہیومن لائف اور ایکشنز کی ڈیٹیل دکھائی جا رہی ہے نا۔ سو جب اگر اس نے اپنے ہسبینڈ کے لیے کچھ کیا تو اس کو پھر گناہ گار سمجھا جاتا، گلٹی سمجھا جاتا تھا۔ ہینرک ایبسن کا یہ پلے جو ہے ڈال ہاؤس، دراصل یہ نیچرلسٹک سوسائٹی کی بڑی کلیئر ریفلیکشن ہے کہ کیسے جو ہے نا وہ عورتیں جو ہے ڈومینیٹڈ بائی مین ایز ویل ایز اے سسٹم آف سوسائٹی، اور مین دونوں نے ان عورتوں کو ڈومینیٹ کیا ہوا ہے۔ خیر آگے بڑھتا ہوں، اگلی ہیڈنگ ہے جو ریئلزم اور نیچرلزم کے درمیان کچھ سملیرٹیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً یہ ایک جیسے ہیں، لیکن تھوڑا سا ان کے اندر ڈفرینس بھی موجود ہے۔ سو سملیرٹیز بٹوین ریئلزم اینڈ نیچرلزم، کہ ریئلسٹک اور نیچرلسٹک پلے جو ہے نا وہ ان ایونٹس کو ڈپکٹ کرتے ہیں جو کہ ریئل لائف میں ہو سکتے ہیں، ایون وہ آڈینس کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ دونوں جانور جو انڈیویجولز اور فیملیز کو ایوری ڈے سچویشن میں ڈیل کرتی ہیں، دونوں ایوری ڈے سچویشن میں انڈیویجول فیملیز کے اوپر فوکس کرتی ہیں۔ لیٹ 18s اور ارلی 90s میں پلے رائٹس نے دونوں جانراز کے لیے سبجیکٹ میٹر حاصل کر لیا، لیکن جیسے ہی سائنٹیفک ایڈوانسز ہوئی تو لوگوں نے کیا کیا، دے اسٹرگلڈ اینڈ فاٹ اگینسٹ اپریسو گورننگ سسٹم۔ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ نے یہ کام شروع کر دیا کہ لوگوں نے اپریشن کے، ریئلزم کے اندر تو اتنا ہی تھا نا، لیکن سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ نے لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا، تو جو یہ آپریشن تھا اس کے اگینسٹ لوگوں نے بغاوت کرنی شروع کر دی تھی۔ خیر ڈفرینسز دیکھتے ہیں ریئلزم اور نیچرلزم کے۔ نیچرلزم جو ہے وہ اس نے آرٹ کو زیادہ سائنٹیفک اور کلینیکل انداز سے ڈیل کیا، ریئلزم کے مقابلے میں یہ زیادہ سائنٹیفک تھا۔ ریئلسٹک پلے جہاں ان کے اندر ایسے کردار تھے جن کے ساتھ آڈینس اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے تھے، یا اپنی سمپیتھیز ان کے ساتھ وہ سمپیتھائز کر سکتے تھے۔ نیچرل پلے کے اندر جانا جو کہ آلدو کے بڑے مشکل تھے کریٹ کرنے، اور بہت کم پاپولر ہوتے تھے، ہر ایلیمنٹ جو ہے نا وہ سائنٹسٹ کی ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا ہے۔ ریئلسٹک پلے جو ہے دکھاتے ہیں کہ کردار جو ہے نا وہ دے آر فری فرام ڈیفیکلٹ سچویشن، الاؤ دا آڈینس ٹو ایمپیتھائز ود دیئر پلائٹ۔ نیچرلسٹک ورک جو ہے دوسری طرف یہ جو ہے نا
سچویشن کو اسٹڈی کرتے ہیں، کرداروں کو، دوسرے فیکٹرز کو بغیر کسی انٹرپریٹیشن کے دیکھتے ہیں. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا دونوں جو یہ جانرز ہیں they were blended together to make it very difficult to classify play as either completely naturalistic or totally realistic. یعنی دونوں جانرا آپس میں مکس ہوتی گئیں. ٹھیک ہے. سو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے جو ایلیمنٹس ہیں یہ کو ایگزسٹ کرتے ہیں. یعنی کہ کسی پلے کو آپ ریئلسٹک کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ریئلسٹک نہ ہو، نیچرلسٹک، دونوں چیزیں موجود ہیں. اچھا، جہاں نیچرلزم آیا یا ریئلزم آیا وہیں اس کے بعد لیٹسٹ اسٹیجز پہ ایبسرڈزم بھی آیا. تو ایبسرڈزم پہ تھوڑی سی بات کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا آ جائے. اس پہ ڈیٹیل پہ ان سب پہ ڈیٹیل پہ انشاءاللہ جب ہم ڈرامہ کو پڑھیں گے ایک ایک ڈرامہ کو تو اس کے اندر بھی چیزیں آئیں گی، لیکن تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ نالج آپ کو ڈیولپ کرنا تھا، چیزیں آپ کو بتانی تھی، تو اسی کے لیے ضروری بھی تھا. ایبسرڈزم ایک فلاسافیکل اور لٹریری ڈاکٹرائن ہے جس کے مطابق انسان جو ہے نا ایک اسینشیل آئسولیشن میں رہتا ہے، اور یہ اس طرح کے آئسولیشن ہے کہ میننگ لیس اور ارریشنل ورلڈ ہے. یعنی کہ دنیا میں آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایبسرڈ جو ہے نا وہ کہتے ہیں میں کون ہوں، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، کل کیا ہوگا. مینس کہ پریشان ہے انسان. ایگزسٹنس تھیٹر جو ہے نا وہ دراصل مطلب ہے پوئٹک لیریکل تھیٹر ہے جس کے اندر یہ امیجری کنکریٹ امیجری کریٹ کر کے جو ہے نا لینگویج کو ڈاؤن پلے کر کے وہ آپ کو اندر کی سچویشن دکھاتا ہے انسان کی، کہ انسان کسی کا انتظار کر رہا ہے، پریشان حال ہے. خیر جب آپ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اس میں ویٹنگ فار گاڈٹ میں تو آئی ایم شیور کہ اس کے بارے میں آپ کو سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا. یہاں پہ مزید اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. تھرڈ پیج پہ آ گیا ہوں جہاں پہ نیچرلزم ہے اور ریئلزم ہے. یورپ کے اندر اس کی بات کرنے جا رہے ہیں. تو جیسے ہی نیچرلزم آیا یا ریئلزم یورپ کے اندر تو مختلف رائٹرز کے بارے میں ہم بات کرتے جائیں گے کہ مختلف رائٹرز جو ہے نا ان کے ورکس کے اندر یہ چیز ملتی ہے. ہمارے کورس میں اینٹن دوسرا جو پلے ہے چیری آرچرڈ جو ہے وہ، اور جو کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو ہمارے کورس میں اینڈا گیبلر، دونوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. یعنی کہ ماڈرن ڈرامہ کے حساب سے یہ دونوں فٹ آتے ہیں. تو یہاں ہم فی الحال ہینرک ابسن کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں گے. ناروے میں پیدا ہوا، اس نے ٹریڈ ورکنگ اور اس نے سیکھی، اور ساتھ ساتھ مطلب کہ اسسٹنٹ تھیٹر مینیجر کے طور پر اس نے کام سیکھا، اور اس نے اسٹیج پلیز اس نے نارویجن فوک لیجنڈس کے اوپر اس نے لکھنا شروع کیے. 1863 میں اس نے اپنی زیادہ تر لائف یا گھومنے پھرنے میں گزاری 1863 سے آنورڈ. ٹھیک ہے، 18 یورپ میں، اور پھر اس طرح مطلب آگے جرمنی وغیرہ ہی پھرتا رہا. اینٹن چیخوف کے ساتھ ہینرک ابسن جو ہے نا، ان دونوں بندوں کو اپنے زمانے کے جو ہے نا وہ گریٹ رائٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے. اینٹن چیخوف کا پلے چیری آرچرڈ ہمارے کورس میں ہے، ہینرک ابسن کا بھی ہمارے کورس میں ایک پلے ہے ایڈا گیبلر، دونوں کو انشاءاللہ ہم اسٹڈی کریں گے. سو یہ اپنی ڈراماٹک بہت سی ڈراماٹک جانرات کے ماسٹر کنسیڈر کیے جاتے تھے. اور ایپک پولیٹیکل ڈرامہ جیسے میں بات کر رہا ہوں اس سے جو ہے نا، کہ ایپک پولیٹیکل ڈرامہ ارلی ڈرامہ کے اندر یہ اسٹارٹ ہوا ماڈرن ڈرامہ کے اندر. تو وہاں سے نیچرلسٹک پلے آیا، پھر سمبولک نیچرلزم آیا، پھر سوریل ڈرامہ آیا. یہ ساری چیزیں لٹریچر کے اندر ان کی ایگزسٹ کرتی ہیں. اب چونکہ ہم نے صرف بات کرنی ہے اپنے ٹاپک کے لحاظ سے، آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ڈرامہ کو ہم نے 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، 4 پارٹس میں، کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں، مطلب ساری جانراز کو اس نے اپلائی اس سے ٹرائی کیا. ارلی ڈراماز اس کے جو تھے فوک سٹوریز، ہسٹوریکل پلے اور ایپک پولیٹیکل ڈراماز سے. ان میں یہ 4 ڈراماز میں نے سامنے آپ کے رکھے ہوئے ہیں، یہ ہائی لائٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہیں ساتھ ساتھ اب نیچرلسٹک ڈرامہ میں دیکھیں تو پلرز آف سوسائٹی ہے، ڈاگز ہاؤس ہے، گھوسٹ ہے، یہ اس کے نیچرلسٹک ڈراماز ہیں. اب نیچرلسٹک پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہی ہیں، لیکن اگر آپ سمبولک نیچرلسٹک دیکھیں گے تو پھر آپ کو ملے گا ایڈا گیبلر. نیچرلسٹک کے پارٹ یہ ہے بیسیکلی کہ جس کے اندر سمبولزم بھی موجود ہے، ایڈا گیبلر اس کا حصہ ہے. اور لاسٹ میں اس نے ایبسرڈسٹ یا سوریلسٹک ڈرامہ وہ بھی اس نے لکھا، لیکن چونکہ ہمارے کورس میں نہیں تو اس میں ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. ہم نے صرف وہ نیچرلسٹک سمبولک نیچرلسٹک ڈرامہ جو اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی جو ہمارے کورس میں، اینڈ دیٹ از ایڈا گیبلر. سو یہ تھا ایک انٹروڈکٹری پارٹ جو میں نے آپ کو دینا تھا اس کے اوپر. اب آگے نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، پیج 4 پہ، جہاں پہ ہم ہینرک ابسن کی لائف اور ورکس پہ بات کریں گے. اس کے بعد میری آپ سے گزارش ہوگی، میں آپ کے ساتھ ایک واٹس ایپ پہ ایک آڈیو شیئر کروں گا
جو کہ ہیڈا کیپلر کی دراصل سمری پہ بیس کرے گی. آپ سے گزارش ہوگی آپ اس کو ضرور سنیں, اس آڈیو کو سنیں, تاکہ ہم آگے پھر پلے کے اوپر مزید فردر بات کریں. خیر میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا بھی جاؤں گا کہ اس پلے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے, یا پلے کو کس طرح آپ نے اسٹڈی کرنا ہے, اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل پہلے بتاؤں گا تاکہ آپ اس حساب سے اس کی تیاری کریں. پیج نمبر 4 پہ آ گیا ہوں. لائف اینڈ ورکس آف ہینری گبسن. 1828 میں نارمن میں پیدا ہوا اور اپنے بہن بھائیوں میں 5ویں نمبر ایلڈسٹ تھا 5 بہن بھائیوں میں, اور اس کا ایک بھائی یعنی کہ اولڈر بردر سے پہلے وہ فوت بھی ہو گیا. اس کا باپ جو تھا وہ جنا سی کیپٹنز کی نسل میں سے تھا, یعنی کہ یہ لوگ اس سے کیا کہتے ہیں اس کو, سمندر کے سفر کرنے والے لوگ تھے, یعنی کہ یہ نیوی سے مرچنٹ نیوی یا دوسری جو آفیشیل نیوی ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ یہ لوگ تھے. خیر بات آگے کرتے ہیں کہ اس کی شادی سے اس کی جو جسٹ لائف کے بارے میں بات کی کہ یہ انسوسائبل چائلڈ تھا, اور اس کی جو سینس آف آئسولیشن جو ہے ایج 16 سے جو ہے نا مزید زیادہ بڑھ گئی. ٹھیک ہے, تنہائی میں رہنے والا بندہ تھا, اور جب اس کا جو ہے باپ جو ہے نا اس کے باپ کا جب بزنس جو ہے نا وہ خراب ہوا تو مینس کے بزنس میں اس کو جب ناکامی, تو اس وقت کے یہ سلسلے ہیں. خیر جی, ہم نے جسٹ اس کے ایک تعارف کی بات یہاں پہ کرنی تھی, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتانا تھا کہ اس سے اس کا تعلق ہے, لیکن میں نے تھوڑا سا آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کر دیا ہے کہ اس کے اندر نا کیا کہتے ہیں ہینری گبسن جو ہے نا اس نے وہ ٹریولنگ وغیرہ کی, یا وہ مطلب مختلف ملکوں میں پھرتا رہا تو وہ فوک ٹیلز وغیرہ یہ ساری چیزیں لکھتا رہا. اس پیج کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے, جسٹ ایک تعارف دیا ہوا ہے, اور اسی لیے دیا ہوا ہے کہ آپ اپنے لیجر ٹائم میں اس کو اسٹڈی کریں. رائٹر کی بارے میں تھوڑی بہت چھوٹی موٹی باتیں جو تھیں ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے اس بندے کے بارے میں, تاکہ جب آپ اس کو پڑھنے جائیں تو آپ کو ساری باتیں آپ کو کلیئر ہوں. سو دراصل یہ بات یاد رکھیں کہ جو تھا نا ہینری گبسن, یہ جو پرانا جو ڈرامہ تھا اس کے حساب سے یہ باغی تھا. اس میں مطلب جو اس سے پہلے ہینری گبسن اور یہ جو ہے نا جارج برنارڈ شاہ تو کہا کرتا تھا کہ ہینری گبسن جو میرا استاد ہے, وہ اس چیز کو کنسیڈر کرتا تھا کہ مینس کہ یہ اور وہ اس کو کنسیڈر بھی کیا جاتا تھا فادر ماڈرن ڈرامہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا. تو اس نے دراصل اس نے آئیکنز بریک کرنا شروع کر دیا. ٹریڈیشنلی جس طرح آپ چیزوں کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جیسے ہم نے وہ عورتوں کی بات کی نا کہ عورتوں کے ساتھ جو وہ سلسلہ ہے کیا کہتے ہیں جو سپریشن ہے اس نے اڈالز ہاؤس میں بھی دکھائی, اس کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں دکھائے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سچویشن کیا ہے. تو کچھ آئیکنز ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر بنے ہوئے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ مرد کو بریوری کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, فوجی کو مرد کو مردانگی کے ساتھ, فوجی کو بہادری کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, عاشق کو عشق کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ وہ عاشق اپنے عشق میں بڑا سنسیئر ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں نا, تو کچھ ہم نے آئیڈیلز بنائے ہوئے ہوتے ہیں, آئیڈیلز اپنے بت بنائے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ باتیں یعنی کہ ان کے اندر کوئی خامی نہیں ہے بلکہ یہ سارا سچ ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ لوگ یہ جو جارج برنارڈ شاہ یا یہ کیا کہتے ہیں اس کو ان آئیکنز کو بریک کرتے ہیں, یعنی کہ ہمارے آئیڈیلز کو شیٹر کرتے ہیں. ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے, یہ بھی ہماری طرح انسان ہے. ریئلسٹک نا, ریئلسٹ ڈرامہ مینس کہ جیسے چیز نظر آتی ہے ویسے بیان کرو, یہ آئیڈیلائز نہ کرو چیزوں کو. تو جیسے مثال کے طور پہ مرد ہیں تو ہم مرد تو اس کو سمجھتے ہیں, لیکن اس کی عادتیں اگر عورتوں والی ہیں تو پھر آپ اسے کہیں کہ جینڈر رول اس نے چینج کیا ہوا ہے, یہ تو زنانہ خنثی ٹائپ کردار ہے. ٹھیک ہے, بظاہر فوجی نظر آنے والا اندر سے ڈرپوک, اور ہم یہ نہیں کہیں گے بس یہ بہادر ہی ہے, بہادر ہی ایسا نہیں ہے, بلکہ اگر وہ فوجیوں کے اندر ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو بہادر نہیں ہو سکتے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ان کے پلیس کے اندر آپ کو پڑھنے کو ملیں گی. آپ کو ان اسپیکٹ پہ تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, ابھی یہ جسٹ ایک تعارف دیا میں نے. تعارف اس میں ایڈ اسی لیے کیا ہوگا تاکہ آپ اس کو خود سے بھی پڑھ سکیں. آپ کے پاس انٹروڈکٹری پارٹ میں یہ چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ اسی لیے نہیں ڈیبریٹ کر رہا کہ یہ اس کا ایگزامینیشن پوائنٹ پر سے کوئی امپورٹنس نہیں ہے, لیکن گزارش ضرور کروں گا کہ آپ اس کو پڑھیں گے. ابھی بات کرتا ہوں آگے ڈرامہ کو کس طرح پڑھنا ہے. یہ ڈرامہ جو 4 ایکٹس پہ بیس کرتا ہے. ٹھیک ہے, 4 ایکٹس پہ بیس کرتا ہے. میں نے اس کی سمری اور اس کا کریٹیکل انالیسز آپ کے جو اسٹڈی مٹیریل اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہوا ہے, اور ہر ایکٹ کی کو ہم نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا. اس کی سمری بھی ہم پڑھیں گے, اس کے بعد ہم اس کے انالیسز پہ بھی بات کریں گے.
آپ سے میری یہ گزارش ہوگی کہ یوٹیوب پہ آلریڈی اس کی اس کی ویڈیو اویلیبل ہے، آپ اس ڈرامہ کو ایک دفعہ دیکھ لیں۔ جب آپ اس ڈرامہ کو دیکھیں گے تو اس سے تھوڑا سا آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا بن جائے گا۔ 2-3 دفعہ ڈرامے کو دیکھنا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکسٹ پڑھیں گے ڈرامے کی تو چیزیں سمجھ آ جائیں گی، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو ڈرامہ دیکھ کے چیزوں کی زیادہ بہتر انداز سے سمجھ آتی ہے۔ اور میری یہ گزارش ہوگی کہ جیسے ہی آپ آڈیو سنیں گے، آڈیو سننے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ یوٹیوب سے اس پلے کی آپ نے ویڈیو جو ہے وہ ضرور دیکھنی ہے، ہر صورت میں دیکھنی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ اسی واٹس ایپ پہ میں وہ چلاؤں گا، اس کی آڈیو چلا دوں گا ریکارڈ، ادھر اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ اس کو بھی سن سکیں۔ میں آپ کے ساتھ ادھر لنک اس کا شیئر کر دوں گا، اس لنک میں سے آپ نے آڈیو سمری سننی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ڈرامے کو پڑھنے کیسے ہے؟ پڑھنا اس طرح ہے کہ اس میں ایک تو ہم کریکٹر میپ کے بارے میں بات کریں گے۔ میں ابھی اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا کیونکہ کل میں اس کے اوپر ڈسکشن کروں گا، کیونکہ جس وقت آپ نے اس کی سمری کو اچھی طرح سن لیا ہوگا۔ آپ نے ڈرامے کی پہلے اردو آڈیو سننی ہے، آڈیو سننے کے بعد آپ نے ڈرامے کے اوپر جو بنی ہوئی مووی ہے اس کو دیکھنا ہے۔ دیکھنے کے بعد ایک دفعہ آپ نے دیکھنا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا ہو کہ اس ڈرامے میں ہوا کیا کیا ہے۔ اب جب آپ کے ذہن میں فرسٹ ٹائم آئیڈیا آ جائے گا، اردو سننے کے بعد آپ انگریزی میں دیکھ لیں گے، پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ چیزیں ایکسپلین کروں گا۔ پیج 6 سے آن ورڈ جتنا بھی مٹیریل ہے اس کو ہم ایکسپلین کریں گے، اور اس میں پھر ہم ڈسکس کریں گے اس کو کریٹیکل پرسپیکٹیو میں۔ چونکہ آپ نے ڈرامے کو دیکھا ہوا ہوگا نا، تو آئی ایم ڈیٹ شیور یہ چیزیں آپ کو آسانی سے سمجھ بھی آ جائیں گی، اور اگر آپ نے ڈرامے کو نہیں دیکھا ہوگا یا آپ نے سمری نہیں سنی ہوگی، پھر آپ کو ان چیزوں کی سمجھ کسی صورت بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے آج کا دن ابھی اس آڈیو کے بعد آپ آج کا دن جو ہے اسی چیز پہ کنزیوم کریں کہ پہلے میں نے جو بھی آپ کے ساتھ میں واٹس ایپ پہ دوسرا لنک شیئر کیا ہے، اس لنک سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، آڈیو کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو سنیں، ٹھیک ہے۔ اور آڈیو کو سننے کے بعد آپ اس ڈرامے کی مووی دیکھیں۔ مووی دیکھنے کے بعد آپ 100% تیار ہو جائیں گے۔ پھر ہم اس کے 4 ایکٹس پہ بات کریں گے، اور ایکٹس پہ کس طرح بات کریں گے میں ہر ایکٹ کے بارے میں جب آپ کو بتاؤں گا، اس کی سمری دوں گا، تو آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ کس ایکٹ میں کیا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کس ایکٹ میں کون سا ایونٹ ہوا، کیا کیا واقعات ہوئے۔ کیونکہ جب آپ ڈرامہ کی جب آپ ٹیکسٹ پڑھیں گے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں، تو آپ کو اگر اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ اس ایکٹ میں یہ ہوا، وہاں پر ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں اگر آپ ایکٹ کا بتا دیتے ہیں، ڈیفینیٹلی ایگزامینر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے ڈرامہ پڑھا ہوا ہے۔ ایگزیکٹ باتیں ضروری نہیں کہ آپ بتا سکیں کون سا ایکٹ ہے، کون سی لائن، کون سا ایکٹ ہے، کون سا سین ہے، کون سی لائن ہے، اتنا آپ نہیں بتا سکتے، لیکن اتنا آپ ضرور بتا پائیں گے جب آپ مووی دیکھیں گے، تو آپ کو تب بھی پتہ چل جائے گا۔ اور ویسے وہ سین بھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ ابھی سین چینج ہوا تو کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ اینی ویز، لیکن آپ نے انفارمیشن وہاں سے نوٹ کرنی ہے، ٹیکنیکلی آپ نے چیزوں کو اسٹڈی کرنا ہے، چیزوں کو یاد کرنے کے حساب سے نہیں پڑھنا کسی بھی ڈرامہ کو، بلکہ آپ نے ٹیکنیکل انداز میں ڈیل کرنا ہے، اپنے ذہن میں کچھ کوشچنز رکھ کے آپ نے ڈرامہ کو پڑھنا ہے، ڈرامے کو دیکھنا ہے۔ سمری تو آپ نے جب آپ آڈیو سمری سنیں گے، ڈیٹیل کے ساتھ سنیں گے، تو آپ کو وہ چیزیں تو کلیئر ہو جائیں گی، آپ کے کانسیپٹس تو بیسک کانسیپٹس تو کلیئر ہو جائیں گے، لیکن جب آپ مووی دیکھیں گے تو پھر آپ اپنے پاس کچھ پوائنٹس لے کے بیٹھیں گے کہ کون سا کردار کیا کر رہا ہے اور کب کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ٹائم صرف آپ نوٹ کریں گے، اور چونکہ آپ نے سمری سنی ہوگی، آپ اس کو دیکھیں گے، نوٹ کریں گے کیا کیا ہوا، کیا کیا باتیں آپ کو پتہ چل جائے۔ سیکنڈ ٹائم جب آپ اسی ڈرامے کو دیکھیں گے اوور دا ویکینڈ، آپ اس کو ضرور دیکھیں گے، اور اس میں پھر آپ یہ سارے ایونٹس کو آپ نوٹ کریں گے۔ ویکینڈ پہ دیکھیں یا پہلے دیکھ لیں، جیسی سمری اور انالیسس والا سیکشن جب کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد بے شک دیکھ لیں، یا ساتھ ساتھ بعد میں دیکھتے جائیں جیسے جیسے پڑھاتا جاؤں، تو جب آپ اس وقت دیکھیں پھر آپ چیزوں کو نوٹ کریں کریٹیکل پرسپیکٹیو کے حساب سے۔ میں نے جو کریٹیکل باتیں آپ کو میں نے بتائی ہوں گی، وہ چیزیں آپ نوٹ کر کے وہاں پہ آپ ڈرامے کو دیکھیں گے، اور ان چیزوں کو آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ ٹیکنیکل انداز سے ڈرامے کو پڑھتے ہیں تو آپ کے کانسیپٹ زیادہ بہتر انداز میں کلیئر ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں میری ساری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں، اور اسی آڈیو کو سننے کے بعد نیکسٹ آپ نے وہ جو آڈیو میں نے واٹس ایپ پہ بھی شیئر کی ہے دوسری آڈیو، اس کو ضرور سننا ہے تاکہ آپ کو سمری کلیئر ہو جائے۔ کل انشاءاللہ ہم اس کے کریکٹر میپ پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔